البخاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ووصيجي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكسار فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكسار؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكسار فلما اكتملنا جميعا تحت الكسار أخذ بي رسول الله بطرف الكسار وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال اللهم عز وجل يا ملائكته ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مسيجا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسار؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا ملهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسار فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسار من الحزن عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا وسباني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمن وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فازوا شيعتنا ورب الكعبة. صل على محمد وآل محمد.
وقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما يا الله يا الله يا الله ولا مهموم إلا وكشف الله غما يا ربي يا ربي يا ربي ولا طالب حاجة إلا وكشف الله حاجته فقال علي يا الله يا الله يا الله فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا سعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد رسول اللہ یاری بلندرین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام مومن مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دریا کو پیاس کو پانی لکھیں گے ہم. دریا کو پیاس کو پانی لکھیں گے ہم. اشکوں سے کربلا کی کہانی لکھیں گے ہم. اشکوں سے کربلا کی کہانی لکھیں گے ہم. لکھنا پڑے گا موج رواں کو بھی تشنہ لب. لکھنا پڑے گا موج رواں کو بھی تشنہ لب. اصغر کی جب بھی تشنہ دہانی لکھیں گے ہم. اصغر کی جب بھی تشنہ دہانی لکھیں گے ہم. الفاظ کے جگر سے ٹپکنے لگے گا خون. الفاظ کے جگر سے ٹپکنے لگے گا خون. ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی لکھیں گے ہم. ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی لکھیں گے ہم. عاشور میں بھی چمکا تھا سورج یہ ٹھیک ہے. عاشور میں بھی چمکا تھا سورج یہ ٹھیک ہے. اس کو بھی رنج و غم کی نشانی لکھیں گے ہم. اس کو بھی رنج و غم کی نشانی لکھیں گے ہم. کوثر کے سائی لو پہ ہیں خیمے حسین کے. کوثر کے سائی لو پہ ہیں خیمے حسین کے. مرنے کو صرف نخل مکانی لکھیں گے ہم. مرنے کو صرف ہم نخل مکانی لکھیں گے ہم. احساس کربلا کا ہوا ہی نہیں جسے. احساس کربلا کا ہوا ہی نہیں جسے. اس کو بھی ظلم و جور کا بانی لکھیں گے ہم. اس کو بھی ظلم و جور کا بانی لکھیں گے ہم. رشتہ ہے اپنے غم کا وفا کربلا کے ساتھ. رشتہ ہے اپنے غم کا وفا کربلا کے ساتھ. آہوں کو اپنی مرثیہ خوانی لکھیں گے ہم. آہوں کو اپنی مرثیہ خوانی لکھیں گے ہم. سلام قافلہ سالار کربلا زینب. سلام قافلہ سالار کربلا زینب. شہید بھائی کی ہمشیر بیردہ زینب.
سلام قافلہ سالار کربلا زینب ادور سن سے جو باندھے تمہارے بازو کو ادور سن سے جو باندھے تمہارے بازو کو نجاب کی سمت علی کو پکارنا زینب سلام قافلہ سالار کربلا زینب. درود سلوات. آئیے صلی علی محمد وآلہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الله في توحده وتنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهان مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات والداعي المدعوات وجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل نار اور اہل جنت
عنوان فکر پر سلسلہ گفتگو مراحل افکار کو طے کرتا ہوا ذکر و فکر و بحث کی اس چھٹی منزل تک آیا، اور آغاز کی منزلوں میں جیسے کہا تھا کہ جنت انتہائے آسودگی کا نام ہے، جہاں کوئی ملال نہیں ہے، جہاں کوئی غم نہیں ہے، جہاں کوئی رنج نہیں ہے، جہاں راحت ہی راحت ہے، جہاں اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اور پھر جنت کی نعمتیں ابدی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، جن کا ادراک ممکن نہیں ہے، کہ جہاں جنت میں نہریں بھی ہیں، جہاں جنت میں چشمے بھی ہیں، جہاں جنت میں باغات بھی ہیں، جہاں جنت میں پہاڑ بھی ہیں، جہاں جنت میں جنگلات بھی ہیں، جہاں جنت میں بالا خانے بھی ہیں، جہاں جنت میں محلات بھی ہیں، جہاں جنت میں قیام اور خیمے بھی ہیں، اور ان خیموں میں مستور حوریں بھی ہیں، جہاں جنت میں ایسے سائے ہیں، ایسی چھاؤں ہے کہ سینکڑوں میل تک چلنے والا چلتا رہے اور سایہ ختم نہ ہو۔ ساری تفصیل میں نے کہا نا میری کتاب میں آپ دیکھیے گا۔ تو جنت میں وہ نعمتیں جس کا تصور نہیں، اگر غذائیں ہیں تو ایسی غذائیں کہ نہ ختم ہونے والی، اور اگر جنتی کی خواہش ہو تو وہ حاضر ہو جائے جو اس کے قلب خواہش میں اترتا ہو۔ اور پھر جنت کا حسن ایسا کہ جس کا تصور بھی انسان کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، دل و دماغ میں نہیں آ سکتا، کہ جہاں جنت اپنے حسن کے ساتھ مزین ہے، اور نہ صرف جنت بلکہ اس کی ہر چیز، اس کا ہر وجود اپنے مقام پر ایک حسن کا حامل ہے۔ اور مختلف جنتیں، عرض کر چکا کہ 8 جنتوں کا ذکر ہے، مختلف جنت۔ اگر کوئی جنت ایسی ہے کہ جس کی دیواریں سونے کی تو اس کی ہر شے سونے کی ہے، اگر کوئی جنت ایسی ہے کہ جو چاندی کی، اس کی دیواریں چاندی کی تو اس کے ہر شے چاندی کی ہے، اگر کوئی جنت ایسی ہے کہ جس کی دیواریں موتی کی تو اس کی ہر شے موتیوں کی ہے۔ تو تصور میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو روایتوں میں ہیں، یہ تو وہ اشارے ہیں جو ہمیں قرآن نے دیے ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں جسے حدیث نے بیان کیا ہے، لیکن جنت کی حقیقت کا تصور یہ انسان کے وہم و گمان سے بلند ہے۔ اور پھر بہت توجہ ہے جنت کے حسن کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی عظمتوں کا تصور انسان کے وہم و گمان سے بلند ہے۔ اور پھر جنت انسان کی کامیابی کی سند اکبر کا نام ہے۔ تو یار سند اکبر کا نام ہے، وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ تو جنت ہے کامیابی کی سند کا نام۔ ہم نے سمجھا دولت کا جمع کرنا کامیابی ہے، بنگلوں کا بنانا کامیابی ہے، زور و جواہرات کا اکٹھا کرنا کامیابی ہے، مسند اقتدار تک پہنچنا کامیابی ہے۔ جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں یہ ہمیں خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر کے الگ ہو جائے گی، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ تم یہاں پر عمل خیر کی منزل سے گزرو،
اور وہاں جنت تمہاری مشتاق نظر آئے. ادخلوا الجنت فقد فاز. جسے جنت مل گئی، جسے جنت میں داخل کیا، وہی کامیاب ہے. اور جائیے جا کے پورا قرآن دیکھ لیجیے، ساری حدیثیں دیکھ لیجیے، ساری روایتیں دیکھ لیجیے. انسان کے ہر عمل خیر کی جزا جنت. تو جنت کیا ہوگی کہ جو انسان کی کامیابی کی سند بن جائے، انسان کے عمل کی جزا بن جائے. کہ نماز پڑھے تو جزا جنت، روزہ رکھے تو جزا جنت، حج کرے تو جزا جنت، زکوٰۃ دے تو جزا جنت، درود پڑھے تو جزا جنت. یعنی کسی کار خیر کی منزل سے گزرے تو جب ہر عمل کی جزا اس نے جنت کو رکھا تو پھر خود جنت کا مقام کیا ہوگا، پھر خود جنت کا مرتبہ کیا ہوگا. اور پھر جنت کی عظمت یہ کہ محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ بہت سی چیزیں ایسی کہ جنہیں دست قدرت نے مس کیا. تو جو ہوتا ہے جنہیں دست قدرت نے مس کیا، جیسے حضرت آدم دست قدرت نے مس کیا، جیسے جبریل امین دست قدرت نے مس کیا، جیسے کتاب مکنون لوح محفوظ دست قدرت نے مس کیا، جیسے الواح توریت دست قدرت نے مس کیا، جیسے قلم دست قدرت نے مس کیا، ایسے ہی جنت اس وجود کا نام ہے جسے دست قدرت نے مس کیا. تو جسے دست قدرت مس کرے وہ تو منزل عظمت پر آ جائے، اور جو خود ید اللہ ہو جو والے محمد پھر جنت ہمیشگی کے مقام کا نام ہے. تو جو دل والے محمد پھر جنت ہمیشگی کے مقام کا نام ہے، اور ہمیشگی کا تعلق توحید سے ہے، ہمیشگی کا تعلق وحدانیت سے ہے، ہمیشگی کا تعلق ذات واجب سے ہے. اس لیے کہ اسی کے بارے میں تصور ہے آپ کے پاس، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو جو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب وہ چاہے جسے ہمیشگی عطا کر دے، وہ جسے چاہے نعمت ہمیشگی اسے عطا کر دے، لیکن نعمت ہمیشگی عطا کرنے کے بعد بھی خالق میں اور مخلوق میں ایک فرق رہے گا کہ اگر وہ جنت کو ہمیشگی عطا کر دے تو جنت ہمیشگی کی منزل میں ہے مگر ہمیشہ سے نہیں ہے. اگر وہ نعمت آئے جنت کو ہمیشگی عطا کر دے تو نعمت آئے جنت ہمیشگی کی منزل میں آ جائے گی مگر ہمیشہ سے نہیں ہوگی. تو جو یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں، یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں. تو اگر وہ نعمت آئے جنت کو ہمیشگی عطا کرے تو وہ ہمیشگی کے دائرے میں آئے گی، لیکن ہمیشہ سے نہیں. ہمیشہ سے ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات واجب ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. تو ہمیشگی کا تعلق ذات واجب سے. اب انسان ختم ہونے والا ہے، لیکن وہی انسان جب اس دنیا سے عمل نیک یا عمل بد کے ساتھ رخصت ہوگا تو وہاں پہنچنے کے بعد
اللہ اسے بھی ہمیشگی عطا کرے گا، چاہے اہل نار کی صورت میں ہو چاہے اہل جنت کی صورت میں ہو۔ درود علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات۔ جنت ہمیشگی کا نام، نعمت ہے جنت ہمیشگی کا نام، لیکن خلق کرنے والے میں اور مخلوق میں یہی فرق ہے کہ مخلوق کو وہ ہمیشگی عطا کر دے، لیکن مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ایک ہی ذات۔ اور یہ جنت اور دوزخ کی ہمیشگی کے بارے میں میرے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل نار، موضوع تو ذہن میں ہے نا، اہل نار اور اہل جنت، اور میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، تو جو ہوتا ہے باب مدین علم کے صدقے میں موضوع مسلسل ہے۔ ہمیشگی کی گفتگو کرتے ہوئے میرے چھڑے امام نے ارشاد فرمایا کہ اہل نار اس لیے دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے کہ دنیا میں ان کی نیت یہ تھی کہ اگر اللہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رکھے گا تو ہمیشہ اس کی معصیت کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے۔ اور اہل جنت جنت میں ہمیشہ اس لیے رہیں گے کہ اہل جنت کی نیت یہ تھی کہ اگر اللہ دنیا میں انہیں ہمیشہ رکھے گا تو وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ اب سمجھ میں آیا؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت پر انحصار ہے جزا اور سزا کا۔ جس نیت کے ساتھ تم نے قدم کو بڑھایا، یہ نیت کے ساتھ تم نے منزل حیات میں اپنے قدم کو اٹھائے۔ معصوم نے بتلایا کہ اہل نار کی ہمیشگی کی وجہ کیا ہے، اہل جنت کی ہمیشگی کی وجہ کیا ہے۔ پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہم جنت کے اہل ہو گئے، ایئر کنڈیشن مسجدوں میں نماز پڑھی، ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں ہم جنت کے اہل ہو گئے۔ بہت اچھی سحری اور افطاری کے ساتھ روزے کی منزلوں سے گزر گئے، ہم جنت کے اہل ہو گئے۔ مال کہیں سے بھی آیا، صدقہ و زکوٰۃ کی منزل سے گزر گئے، ہم جنت کے اہل ہو گئے۔ بادل ناخواستہ جہاد کی منزل میں بھی چلے گئے، ہم جنت کے اہل ہو گئے۔ نہیں، صحیح نیتوں کے ساتھ بھی تمام اعمال کی منزل سے گزر گئے، ہم جنت کے اہل ہو گئے۔ یہی ہے نا؟ تو یہ بتائیے، عام حوصب تدخل الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا؟ لما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھی جنتی،
روزہ رکھا جنتی، حج کیا جنتی، زکات دی جنتی۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہیں وہ آزمائشیں اور مشکلات کا سامنا ہی نہ کرنا پڑا ہے کہ جو تم سے قبل کے لوگوں پر گزری ہے۔ اب تو قرآن نے بتلا دیا جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھا ہوا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ابھی تمہیں تو ان آزمائشوں سے گزارا ہی نہیں گیا ہے کہ جو تم سے قبل کے لوگ جس سے گزرے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت فقط آسانی کے ساتھ نماز پڑھ لینے سے نہیں ملتی، جنت راہ الہی میں امتحانات میں کامیابی سے ملتی ہے۔ ڈوبا لے محمد۔ اور اسی آیت میں بلکہ قرآن نے ان مشقتوں کا ذکر کیا ہے کہ ابھی تو پچھلی امت کی طرح تمہیں زلزلوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا، فقر و فاقے سے واسطہ ہی نہیں پڑا، مشکلات سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اتنا آسان نہیں ہے جنت۔ تو جو تعلیم اتنا آسان نہیں ہے، اور میں آسان بھی بتا دیتا ہوں، اور پھر آپ کہیں گے شاید یہ کوئی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، تو پھر وضاحت بھی کر دوں گا۔ اتنا آسان نہیں ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو، آیت ابھی میں نے پڑھی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ ابھی تو تمہیں پچھلے لوگوں والی جو ان پر مصیبتیں گزری ہیں اور جو مصائب اور جو مشکلات کا اور جو امتحانات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، ابھی تو تم ان آزمائشوں سے گزرے ہی نہیں۔ کتنی مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد رسول یہ کہہ کر گئے جو حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس پہ جنت واجب۔ اب وہ آیت یہ حدیث، اور حدیث قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، یہ تو طے ہے۔ تو جو تعلیم حدیث قرآن سے ٹکراتی نہیں۔ وہاں کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دی جاؤ گے، ابھی پچھلے لوگوں کی طرح مشکلات اور آزمائش کا تمہیں سامنا ہی نہیں ہوا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جو حسین پہ روئے، رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب۔ کتنا آسان محسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ بہت آسان ہے؟ اگر بہت آسان ہوتا تو غم حسین منانے والی نسلیں تہہ تیغ کیوں کی جاتی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حسین پہ رونا، رلانا، رونے کی صورت بنانا بھی آسان نہیں ہے۔ حسین پہ رونا، رلانا یا رونے کی صورت بنانا بھی آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو دنیا ہمارے مقابل میں نہ ہوتی۔ اگر آسان ہوتا تو ہمیں حسین منانے کے لیے مشکلات نہیں ہوتی۔ اگر آسان ہوتا تو 1400 سال میں نسلیں قربان نہیں ہوتی۔ اگر آسان ہوتا تو آل محمد کا ذکر کرنے والوں کی گردنیں نہیں کاٹی جاتی۔ اگر آسان ہوتا تو میثم تمار سولی پہ نہ چڑھائے جاتے۔ اگر آسان ہوتا تو آل محمد کے ماننے والوں کے جسموں کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے۔ اگر آسان ہوتا تو آل محمد کے ماننے والوں کو تہہ تیغ نہیں کیا جاتا۔ اگر آسان ہوتا تو آل محمد کے ماننے والوں کے گھروں کو مسمار نہیں کیا جاتا۔ تو بتلانا یہ تھا کہ رو، رلاؤ، رونے کی صورت بناؤ، بس اس یقین و ایمان کے ساتھ کہ اس کے بعد چاہے کائنات مقابل پر آ جائے، ہم ان مشکلات سے صبر کی منزل میں گزریں گے، ہم ان مشکلات سے یقین کی منزل میں گزریں گے۔ اس کے بعد حسین کا ماننے والا کسی فرقے سے تعلق رکھے،
اس لیے کہ میں واضح کر چکا ہوں کہ کوئی اجارہ نہیں ہے حسین پر ہمارا کہ بس حسین شیعوں کے کسی کے ہے ہی نہیں، کائنات کے ہیں حسین، کائنات کے حسین، منیت نبوت کی منزل پہ ہیں حسین۔ رسول کون ہے؟ عالمین کے رسول ہے نا، کائنات کے رسول ہے نا، یا مکے کے رہنے والوں کے، یا بصرے کے رہنے والوں کے، یا مدینے کے رہنے والوں کے، یا مختلف فرقوں کے رہنے ماننے والوں میں کسی کے، عالمین کے رسول ہیں۔ تو اسی رسول نے کہا تو حسین و منی وانا من حسین، تو حسین رسول اگر عالمین کے تو حسین بھی عالمین کے، اس لیے حسین کو اپنے دائرے میں محدود نہ کیجیے، اپنے دائرے میں محدود نہیں کیجیے۔ حسین کائنات کے امام کا نام ہے اور ہر انسان حسین کو مانتا ہے، تو یہ بتائیے ہر انسان حسین کو مانتا ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ حسین کو مانتا ہے، ہر فرقہ حسین کو مانتا ہے اور ہر فرقہ غم حسین مناتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے آپ کے اپنے طریقے، جیسا روزہ رکھنے میں آپ کا ذرا سا فرق، جیسا مختلف اعمال کے منزلوں میں، تو ایسا ہی حسین کا ذکر کرنے میں بھی ہر ایک آزاد ہے، جسے جو طریقہ پسند وہ اس طریقے سے حسین کا ذکر کر رہا۔ خالی آپ نہیں ماننے والے ہیں، خالی آپ نہیں ماننے والے ہیں، سب حسین کے ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو جملہ کہہ دوں، ذرا تازیوں کو دیکھ لیجیے، آپ سے اچھے اور بڑے تازیے بنتے ہیں دوسرے فرقوں کے یہاں، تو یہ عقیدت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سب کا اپنا اپنا ڈھنگ ہے، سب کا اپنا اپنا انداز ہے، سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ منزل ایک ہے سب کی، وہ ہے توحید و نبوت، اس منزل تک پہنچنے کا رستہ مختلف ہے، رستہ مختلف ہے۔ کسی نے آل کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کی، کسی نے اصحاب کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کی، ہے تو دونوں رسول کے، ہے تو دونوں رسول کے، آل بھی رسول کی، اصحاب بھی رسول کے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ بنیاد یہ نہیں ہے کہ میں نے کس رنگ کا لباس پہنا ہے، بنیاد یہ ہے کہ لباس ضروری ہے۔ آپ کو کالا پسند، آپ کالا پہنیے، مجھے ہرا پسند ہے، ہرا پہنا، اسے لال پسند، وہ لال پہنے ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد سب کا ایک ہے۔ جو کالا پہننا اس کا مقصد بھی لباس پہننا، جسم ڈھانپنا، جو نیلا پہن رہا اس کا مقصد بھی لباس پہننا، جسم ڈھانپنا، جو سب پہن رہا اس کا مقصد بھی لباس پہننا، جسم ڈھانپنا۔ تو مقصد سب کا ایک ہے، لباس اور رنگ لباس مختلف ہے، اسی طرح مقصد سب کا ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے، وہ توحید و نبوت ہے۔ راستے الگ الگ ہوں تو اسے اختلاف نہیں کہا جاتا۔ محمد یہ جھگڑوں کی بنیاد نہیں بنائی جاتی، منزل پہ نگاہ رکھو، مقصد پہ نظر رکھو۔ تو جو ہوتا نہیں بتاؤ، اس حدیث میں ہی بتلا دوں کہ جو حسین پہ روئے روئے یا رونے کی صورت بنائی اس پہ جنت واجب۔ کہیں بریکٹ میں بھی کہیں لکھا ہوا ہے کہ جو شیعہ حسین پہ روئے روئے یا رونے کی صورت بنائی، یا کسی فرقے کا لکھا ہوا ہے؟
تو حضور نے تو حدیث کو اور جنت کی اس منزل کو فرقوں کے حوالے نہیں کیا تھا. توجہ ڈالی، فرقوں کے حوالے نہیں کیا. اس لیے کہتا ہوں کہ حسین وارث جنت کا نام، حسین جوانان جنت کے سردار کا نام. اور جب جوانان جنت کے سردار کا نام تو پھر حسین کو فرقے کے دائرے میں نہیں دیکھنا، حسین کو فرقے کے دائرے میں نہیں دیکھنا، حسین کو دین کے دائرے میں دیکھنا، حسین کو علم کے دائرے میں دیکھنا، حسین کو وسعت فکر پیغمبر کے دائرے میں دیکھنا. اپنی محدود فکروں میں حسین کو مقید نہ کرو. کسی ایک مخصوص فرقے کے امام کا نام حسین نہیں ہے، عالم انسانیت کے امام کا نام، کائنات کے امام کا نام حسین ہے. تو کہا تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ؟ اور ابھی تمہیں تو ان آزمائشوں سے سابقہ ہی نہیں پڑا کہ جس سے پچھلے لوگ گزرے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے کسی امتحان سے گزرنا ہے، کسی امتحان سے گزرنا ہے. اب نماز کی منزل میں وہ امتحان آ جائے یا ذکر حسین کی منزل میں آ جائے، کلمے کی منزل میں آ جائے یا تلاوت قرآن کی منزل میں آ جائے، ایمان کی منزل میں آ جائے یا عمل کی منزل میں آ جائے، لیکن امتحان سے گزرنا ہے. اور جو اس امتحان سے ثبات قدمی کے ساتھ گزر جائے وہی جنت کا اہل ہوتا ہے. اور پھر یہ استقامت، توجہ داری، یہ استقامت فقط اور فقط منزل عمل میں نہیں ہے. قرآن نے منزل ایمان میں بھی استقامت کا ذکر کیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. تو یاد رکھیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہنا ایمان ہے نا. جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، کہا تو آپ نے بھی، کہا تو آپ نے بھی، کہا تو میں نے بھی، کہا تو سارے مسلمانوں نے بھی. مگر قرآن نے ایک شرط قائم، ثم استقاموا، فقط اقرار نہیں کیا، اس اقرار پر استقامت بھی دکھائی، اس اقرار پر قائم بھی رہے. توجہ بتائیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جو اس اقرار پر قائم رہا پھر اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، پھر کوئی ملال نہیں ہے. خوف کہاں آتا ہے؟ جہاں آزمائشیں ہوں. خوف کہاں آتا ہے؟ خوف کا تعلق کہاں پر ہے؟ گھر پہ بیٹھے اطمینان سے بیٹھے ہیں، کیا خوف ہے؟ باہر ہنگامے ہو رہے ہیں، اب خوف ہے، اب خوف ہے کہ کہیں نقصان نہ پہنچ جائے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد قرآن کہہ دیتا ان الذین قالوا ربنا اللہ فلا خوف علیہم، یہ بیچ کا ٹکڑا ہٹ جاتا. ثم استقاموا کا کہ جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اسے کوئی خوف نہیں. یہ تو نہیں کہا نا کہ جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے
فلا خوف علیہم، اسے کوئی خوف نہیں، اسے ہو نہ ہو، قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ثم استقاموا، یہ ان کے لیے گفتگو ہے جنہوں نے مقام ایمان پر یہ اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ثم استقاموا، فقط اقرار نہیں کیا، اس اقرار پر قائم رہے۔ اب اس قائم رہنے میں چاہے جان چلی جائے، چاہے لاشا پامال ہو جائے، ثم استقاموا، پھر اس اقرار پر قائم بھی رہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں پھر کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی رنج نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے، انہیں کوئی ملال نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان فقط یہ نہیں ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا منافقین مدینہ کی زبان پہ کلمے نہیں تھے؟ کل تو آیت پڑھیے نا، الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو جب ایمان لائے تو توحید کی بھی گواہی دی، نبوت کی بھی کلمہ پڑھا۔ قرآن نے کہا ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے۔ ثم آمنوا، پھر ایمان لیا ہے، جب پھر ایمان لیا تو پھر کلمہ پڑھا، توحید کا بھی پڑھا، نبوت کا بھی پڑھا۔ پھر قرآن نے کہا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر کافر ہو گئے اور ایسے کافر ہوئے کہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایمان حتمی طور پر ثابت ہے، میرے پیش نظر تو بہت سی آیتیں ہیں، لیکن ظاہر کے وقت نہیں۔ اگر فقط ان الذین قالوا ربنا اللہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا تو پھر کوئی منافق نہیں کہلاتا، سب مومن کہلاتے۔ مگر قرآن نے کہا الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ پھر وہ بھی آیت میں نے پڑھی تھی، کیفی یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اللہ کیسے اس کافر قوم کی ہدایت کرے کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ تو ایمان لائے تو توحید کا کلمہ پڑھا، ربوبیت کی گواہی دی، نبوت کا کلمہ پڑھا، قرآن کو وحی الہی مانا، جنت و دوزخ کے وجود پہ یقین رکھا۔ قرآن نے کہا کیسے اس قوم کی ہدایت کری کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ تو ایمان لانے کے بعد کون کافر ہوا؟ وہ ہوا جس نے اقرار کیا تھا، اقرار پر استقامت نہیں تھی۔ جس نے اقرار کیا تھا، اقرار پر استقامت نہیں تھی، قرآن نے ان کے ایمان کی ضمانت نہیں لی اور انہیں اہل جنت نہیں کہا کہ جنہوں نے فقط اقرار کیا۔ قرآن نے ان کے لیے کہا جو اس اقرار ایمان پر آخری سانس تک قائم بھی رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ وہ اس کلمے پر، اس اقرار پر قائم بھی رہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے۔ یہ ہیں اہل جنت، یہ ہے اہل جنت۔ تو فقط کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمے پہ استقامت لازم ہے۔ گفتگو آگے بڑھے گی، آگے بڑھا تو بات آگے وقت گزر جائے گا، گفتگو آگے بڑھے گی تو طے کریں گے کہ ثم استقاموا ہے کیا۔ جو قرآن نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس اقرار ربوبیت پر استقامت بھی رکھی۔ ثم استقاموا، یہ ثم استقاموا ہے کیا؟ توجہ داری، جہاں یہ ثم استقاموا کی معرفت ہے وہاں فکر غدیری ہے۔ توجہ داری،
اور جہاں ثم استقاموا کی معرفت نہیں وہاں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شک باقی ہے. توجہ تھا یہ ثم استقاموا کے منزلوں کو پھر طے کریں گے اور قول معصوم کی روشنی میں طے کریں گے. توجہ تھا آج گفتگو اس مقام پہ ختم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اقرار ربوبیت کیا پھر اس پر قائم بھی رہے. انہیں کوئی خوف نہیں ہے, انہیں کوئی ملال نہیں ہے, انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے, انہیں کوئی رنج نہیں ہے. یہ ہیں اہل جنت. جاؤ جا کے کربلا کو دیکھو, 72 کو دیکھو. ان الذین قالوا ربنا اللہ کی تفسیر بن کے مقام استقامت پر اس طرح ہیں کہ سامنے کثیر لشکر ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ملال نہیں ہے, کوئی رنج نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں ایمان اقرار کا نام نہیں ہے, یہاں ایمان مقام یقین کا نام ہے, منزل استقامت کا نام ہے. اور جہاں ایمان منزل استقامت کا نام ہے وہاں لشکر نہیں ہے, وہاں کثرت نہیں ہے, وہاں تو بس مرضی الہی پیش نظر ہے. مالک اگر تیرے دین کی بقا کے لیے علی اکبر کے کلیجے کی ضرورت ہے, حسین تیار. مالک اگر تیرے دین کی بقا کے لیے عباس کے بازوؤں کی ضرورت ہے, حسین تیار. علی اصغر کے زخمی گلے کی ضرورت ہے, حسین تیار ہے. آنا محمد کی زخمی لاشوں کی ضرورت ہے, حسین تیار ہے. اس عزم کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, اس اقرار ربوبیت کے ساتھ پیغمبر کا نواسا بقائے دین کے لیے قربانیاں دے رہا, طالبان جنت کے لیے جنت کو سہل کر رہا, اور کربلا کے میدان میں اہل نار کو بھی دکھا رہا ہے, اہل جنت کا بھی تعارف کرا رہا ہے. اور اس منزل سے گزرتے ہوئے وہ مقام آیا کہ جہاں عزیزو ایک بار اسے قربان کیا جو حسین کا کلی الجوان ہے, اسے قربان کیا. عموماً 6 محرم کو شہزادہ علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے, اسے قربان کیا جو حسین کا کلی الجوان, جو شبیہ پیغمبر ہے, جو شبیہ پیغمبر قربانیاں دے رہے تھے کہ کرسی امامت کے پاس کلی الجوان آ گیا. کلیجے سے لگا کے کہنے لگے علی اکبر جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو, اور سب سے بڑھ کے اس سے اجازت لو کہ جس نے تمہیں ماں بن کے پالا, زینب کبریٰ سے اجازت لو. نہیں ملی اجازت, خیمے میں آئی. اب روایتیں لکھتی ہیں کہ کیسے کہتے کہ مجھے اجازت دے دی, کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی. بیویاں تو جان رہی تھی کہ جو بھی خیمے میں آیا ہے آخری سلام کے لیے آیا, اجازت کے لیے آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر ابن مسلم نے روایت کی کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تو بیویاں چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر, علی اکبر کے گر حلقہ کر لی. 3 بار خیمے کا پردہ اٹھا, خیمے کا پردہ گرا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو.
آئے علی اکبر، بوڑھا باپ کیا کرتا، گھوڑے پہ سوار کرایا، علی اکبر سوار ہوئے، باپ کو سلام کیا، گھوڑے کو آگے بڑھایا، کچھ دور چلے تھے، کچھ محسوس کیا، پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ عصا کا سہارا لیے ہوئے آہستہ آہستہ کلیل جوان کی سواری کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ پاس ادب میں گھوڑے سے اتر کے کہنے لگے، بابا کیا آپ نے رخصت نہیں کیا؟ کلیجے سے لگا کے کہا، علی اکبر کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو حسین پوچھتا، بتلاؤ میرے لال، بوڑھا باپ جوان کو کیسے مرنے کی اجازت دے؟ میرے لال تم شبیہ پیغمبر ہو، جب نانا یاد آتے تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا، جب تک وقت اجازت دے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا تاکہ بوڑھا باپ تمہارے چہرے میں نانا کی زیارت کر سکے۔ علی اکبر پھر چلے، پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہے، وہ منزل آئی کہ جہاں میدان میں آئے جنگ کی، ایسے میں برچھی کا پھل سینہ علی اکبر کے پار ہوا، گھوڑے سے گرتے ہوئے آخری سلام کیا، حسین زمین کربلا پر کمر کو تھام کے بیٹھ گئے، یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے آہستہ آہستہ لاش اکبر کو تلاش کرتے ہوئے چلے۔ اب مجھے نہیں معلوم کیا علی اکبر کو آواز دے رہے تھے یا بابا کو پکار رہے تھے، بابا سب کی مدد کو آتے ہو، آج حسین اپنے جوان کے لاشے پہ جا رہا ہے۔ کلیل جوان کے لاشے پہ پہنچے، خدا وہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا، سینے میں برچھی کا پھل دیکھنا تھا۔ ایک بار کا میرے لال اگر صبر کر سکو تو حسین برچھی کے پھل کو نکال دے، یہ کہہ کے ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کے پھل کو سنبھالا، شاید آواز دی، خلیل اللہ ابراہیم آپ نے بھی بیٹے کو قربان کرنے کی نیت سے زمین پر لٹایا تھا، مگر بیٹے کے ہاتھ پیر بندھے تھے، آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے کہ بوڑھا باپ جوان کے تڑپنے کا منظر نہیں دیکھ سکتا۔ آئیے منائے کربلا پر حسین اپنے ابراہیم کو قربان کر رہا ہے، حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، علی اکبر کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہیں، یہ کہہ کے ایک بار یا علی کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ چلا، ہائے کربلا، ہائے حسین، جوان بیٹا پورے باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اب حسین ہے، جوان کا لاشا ہے، چاروں طرف دیکھا کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا۔ میں نے 4 محرم کو کہا تھا کہ جب حر نے اپنے کلیل جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا تھا تو ایک بار حسین نے حر کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، حر خدا کے لیے ٹھہر جا، تو ضعیف ہے، بیٹا جوان ہے، بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ ہائے کربلا، ہائے حسین، ہائے حسین، شاکار کوئی اس مندر میں کہتا فاطمہ کے لال علی اکبر جوان ہے، تم ضعیف ہو، بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو یا حسین، یا حسین۔